ابن القیم لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کلیمتن قامت بها الارض والسماوات، وہ کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کہ آسمان و زمین کا نظام اللہ نے اس کلمے کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے۔ علیہا خلق اللہ جمیع المخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ اسی فطرت پر لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے۔ فطرت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یعودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے آبا، اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اصل میں وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ وَعَلَيْهَا خَلَقَ اللَّهُ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، ساری کی ساری مخلوقات کی فطرت میں لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَبِهَا أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ الْعِبَادِ، سارے کے سارے بندوں کو یہی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو۔ ابن القیم کہتے ہیں وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، جہاد میں جو تلواریں نیاموں سے باہر آ کر ایک دوسرے پر سونتی گئی ہیں اور چلائی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ لا الہ الا اللہ تھی۔ بدر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، احد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، خندقیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھودی گئی، حنین میں جناب محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر گئے، 313 کو جا کر 1000 سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اسلحے کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑایا ہے، کیونکہ سامنے والے لا الہ الا اللہ کے انکاری تھے، اور یہ جو تھے یہ لا الہ الا اللہ کے اقراری تھے۔ لا الہ الا اللہ کے انکاریوں اور اقراریوں میں جو جنگ ہوئی ہے، جو جنگیں ہوئی ہیں، جو ایک دوسرے کو قتل کیا یا شہید کیا، وہ سارے کے سارے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑے۔ کوئی جاؤ حشمت نہیں تھی، کوئی مال و دولت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی سلطنت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی زمین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اپنی چوہدراہٹ کا مسئلہ نہیں تھا، کسی بادشاہی کا مسئلہ نہیں تھا، صرف مسئلہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی بنیاد پر وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، جہاد کی تلواریں اگر سونتی گئی ہیں تو اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔ یہ لا الہ الا اللہ نے باپ کو بیٹے کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ نے چچا کو بھتیجے کے اور بھتیجے کو چچا کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بنیاد تھی کہ ابوبکر اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ بیٹا مسلمان ہو کر ایک دن ابوبکر صدیق سے کہنے لگا بابا جانی آپ میری تلوار کے آگے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹا تو اس وقت مشرک تھا، میں مسلمان تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، خون بہائے ہیں، بچے یتیم کروائے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ وَهِيَ کلمۃ الاسلام، یہ اسلام کی نشانی ہے، بنیاد ہے، کلمہ ہے۔
مفتاح دار السلام، جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ اساس الفرض و سنہ، ہر فرض اور سنت، نفلی اور فرضی عبادت کے قبول ہونے کی اساس، معیار، بنیاد، کسوٹی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مشرک کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان حالت کفر میں لوگوں کو بڑے کھانے کھلایا کرتا تھا، بڑی نیکیاں کیا، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آئے گی نہیں۔ عائشہ، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کو مانا ہی نہیں، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اساس الفرض و سنہ کہتے ہیں فرض اور سنت کی قبولیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔